بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأستعيذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں احباب خیر سے ہوں گے. انشاءاللہ آج ہم تفسیر جلالین کے درس نمبر 201 میں سپارہ نمبر 18 سے سورہ نور کی منتخب کردہ آیت 32 کو پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے، جس میں کلام باری تعالیٰ و کلام مفسر کا ترجمہ ہوگا. ربط و تعلق آیات کو ذکر کیا جائے گا. کلام مفسر کی تشریح و توضیح کرتے ہوئے دیگر مفسرین کرام کے اقوال ذیشان کو ذکر کرنے کی سعادت حاصل کریں گے. تو آئیے طلبہ کرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. آئیے طلبہ کرام سب سے پہلے اس آیت مقدسہ کا ماقبل آیات کے ساتھ ربط اور تعلق جان لیتے ہیں. علماء و مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ پچھلی آیات میں فحاشی، بدماشی اور بہتان تراشی کو روکنے کے لیے 3 قانون بتائے گئے. پہلا قانون یہ تھا کہ بلا اجازت کسی کے گھر میں مت جاؤ، دوسرا یہ تھا کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو، اور تیسرا یہ تھا کہ عورتیں اپنا مکمل پردہ کریں، زینت و خوبصورتی کو چھپائیں. اب ان آیات میں فحاشی، بدماشی، تہمت بازی روکنے کا چوتھا قانون بتایا جا رہا ہے کہ اپنے بچوں کا، نوکروں، غلاموں کا جلدی نکاح کیا کرو. آئیے طلبہ کرام ان آیت مقدسہ کا شان نزول بھی جان لیتے ہیں. ایک دفعہ حضرت حویتب بن عبد العزا انصاری صحابی کے ایک غلام سبی صحابی نے اپنے مولا حویتب سے عرض کیا، مجھے مکاتب کرا دیجئے اور مجھ سے میری قیمت کے پیسے لے لیجئے. حویتب نے انکار کر دیا. اس مسلمان غلام نے آقا کائنات حضور اقدس کی خدمت مطہرہ میں یہ بات عرض کی. اور ادھر ایک واقعہ یہ بھی پیش آیا کہ مدینہ منورہ کا منافق عبداللہ بن ابی جو قبیلہ اور خزرج کا سردار تھا اور علاقہ کا سیاستدان تھا، اس نے اپنی لونڈیوں کے ذریعے رنڈی بازار اور بدکاری کے اڈے اور چکلے کھولے ہوئے تھے. اہل عرب سرداروں کا یہ عام کاروبار تھا. اس زناکاری کو عیب نہیں سمجھا جاتا تھا، بلکہ اس کاروبار پر وہ فخر کیا کرتے تھے. ان رنڈی بازوں سے دولت کمانے کے علاوہ سیاسی مفاد بھی حاصل کیے جاتے تھے. یہ منافق اپنی سیاسی امارا دوستوں کو شب باشی کے لیے خوبصورت لونڈیاں پیش کرتا تھا، جس سے دولت کماتا، سیاست چمکاتا. ایک بار اس کی بہت ہی خوبصورت لونڈی معاذہ نے صدیق اکبر سے عرض کیا کہ اب تو ہم مسلمان ہیں، مگر میرا مولا عبداللہ اب بھی مجھ سے بدکاری کراتا ہے، حالانکہ وہ بھی مسلمان بن گیا ہے. میں سخت پریشان ہوں. مجھے تو زناکاری سے پہلے بھی نفرت تھی اور اب تو اور بھی زیادہ ہو گئی ہے، لہٰذا آپ مجھے بچائیے. صدیق اکبر نے یہ سب معاملہ بارگاہ رسالت میں عرض کیا. نبی کریم نے صدیق اکبر سے فرمایا کہ اس لونڈی کو تم اپنے اہل خانہ میں پناہ دو. یہ بات جب اس منافق عبداللہ کو معلوم ہوئی تو اس نے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف بہت شور مچایا. اس وقت یہ آیات مقدسہ نازل ہوئیں اور ساتھ ہی ان تمام لونڈیوں کو آزادی ملی جن سے ان کے مالکان بدکاری کروایا کرتے تھے. آئیے طلبہ کرام ربط و تعلق آیات اور شان نزول آیات کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کے ترجمہ کی طرف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ
منکم والصالحین من عبادکم وإمائکم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله واللہ واسع علیم۔ اور تم میں سے جو بے نکاح ہوں ان کا نکاح کر دیا کرو۔ ایامہ ایم کی جمع ہے اور اس عورت کو کہتے ہیں جس کا شوہر نہ ہو، خواہ وہ عورت باکرہ ہو یا سیبہ ہو، اور وہ مرد جس کی بیوی نہ ہو۔ یہ حکم ہر آزاد مرد اور عورت کے لیے ہے۔ والصالحین، اور تم اپنے مومن غلام اور باندیوں کا بھی نکاح کروا دیا کرو۔ عباد یہ عبد کی جمع ہے۔ ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ بالتزوج من فضلہ، اگر یہ آزاد لوگ مفلس ہوں گے تو اللہ تعالیٰ اس نکاح کے ذریعے انہیں غنی کر دے گا۔ اور واللہ واسع علیم، اللہ رب العزت اپنی مخلوق کے لیے وسعت والا ہے اور ان کے حالات کو جاننے والا ہے۔ آئیے طلبہ کرام ترجمہ کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کی تشریح و توضیح کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ، اے لوگو اپنی جوان آئم اولاد کی شادی کر دو، نکاح کر دو۔ ایم وہ عورت اور مرد ہیں جو بغیر ازدواجی ساتھی کے ہوں، یعنی وہ کنوارے ہوں یا طلاق والے ہوں یا وفات والے ہوں، یعنی عورت کا خاوند اور مرد کی بیوی نہ ہو، خاوند کی نااہلی کی وجہ سے نکاح فسخ ہو چکا ہو۔ خاوند کی نااہلی کی 4 صورتیں ہو سکتی ہیں۔ خاوند حقیقتاً غریب اور کلاش ہو، بیوی کا خرچہ نہ دے سکے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ خاوند ظالم ہو اور گھر کو آباد ہی نہ کرنا چاہے، نہ خرچہ دے، نہ طلاق دے، نہ خلع دے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ خاوند دائمی پاگل ہو چکا ہو۔ اور چوتھی صورت یہ ہے کہ خاوند برسوں سے لاپتہ ہو اور بیوی کی خانہ بربادی خطرہ گنہگاری ہو۔ ان سب صورتوں میں یہ عورت ایم کہلائے گی، اس کی جمع ایامہ ہے۔ اور اے لونڈی رکھنے والو اور غلام رکھنے والو، تم کو بھی شریعت کا حکم یہ ہے کہ اپنی مملوک اور مملوکہ کا جلدی نکاح کر دو جب کہ وہ صالحین نکاح ہو جائیں، یعنی نکاح کی صلاحیت رکھنے والے ہو جائیں، یا اپنے ہی لونڈی غلام کا آپس میں یا دوسروں کی لونڈی غلام سے یا آزاد مرد و عورت سے جیسا بھی قابل صلاحیت رشتہ ملے تو تمہارے لیے ضروری ہے کہ ان کا بھی نکاح کر دو۔ یہ نکاح فحاشی بدکاری کو روکنے کا بہترین طریقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زنا و بہتان اور ان کی سزاؤں کے ذکر کے بعد ہر قسم کی برائیوں کو روکنے کے لیے 8 قوانین بیان فرمائے ہیں۔ سب سے پہلا پردہ نشینی ہے، ستر پوشی ہے، داخلے کی اجازت لینا ہے، نگاہیں نیچی رکھنا ہے، شرمگاہوں کا تحفظ کرنا ہے، ہر وقت توبہ و استغفار کرتے رہنا ہے، روزہ، نماز اور خوف الہی اپنا لینا ہے، اور شرعی نکاح سے خانہ آبادی کے ذریعے اپنی عفت و احسان اور پاک دامنی ایمان کو ہمت و توفیق سے قائم رکھنا ہے۔ فرمودات نبوی کی روشنی میں نکاح کی تقریباً 7 قسمیں ہیں۔ اول نکاح فرض ہے، ہر اس مرد پر نکاح کرنا فرض ہے جس میں 2 صلاحیتیں ہوں، یعنی حقوق کے بیوی پورے کرنے کی صلاحیت مردی ہو اور بیوی کا نان نفقہ مہر ادا کرنے کی سہولت، بیوی سے عدل و محبت کا جذبہ ہو، بدکاری کا اندیشہ ہو، تب نکاح کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ دوسرا نکاح واجب ہے، تیسرا نکاح سنت ہے، چوتھا نکاح کرنے کی قسم مستحب ہے، پانچواں نکاح کرنا جائز ہے، اور چھٹے نمبر پہ نکاح کرنا مکروہ بھی ہوتا ہے، اور ساتویں کیفیت نکاح کی حرام بھی ہے۔ مرد کی کیفیات جیسی بدلتی جائیں گی اسی طرح نکاح کا حکم بھی بدلتا جائے گا۔ یہ 7 قسم کے نکاح 7 قسم کی حالتوں میں ہیں۔
احادیث مبارکہ سے ثابت ہے، فرمان نبوی ہے، بے نکاح رہنا سخت منع ہے۔ ایک اور حدیث میں حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر مرد ہر طرح کی صلاحیت نکاح رکھتا ہو اور پھر بھی نکاح نہ کرے تو وہ شیطان کا ساتھی ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ ایک حدیث مقدسہ میں حضور نے فرمایا نکاح میری سنت ہے اور بے نکاح رہنے والے مرد اشرار ہیں، ان کی موت بھی ذلت کی موت ہوگی۔ چوتھی حدیث میں حضور علیہ السلام نے بار بار فرمایا کہ نکاح کرو یہ نصف ایمان ہے۔ اور پانچویں نمبر پہ حضور علیہ السلام نے فرمایا محبت اور اولاد والی بیویوں سے نکاح کرو۔ اور چھٹے نمبر پہ بخاری و مسلم کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود راوی ہیں، فرمایا کہ اے جوانوں کے گروہ، تم میں جو طاقت نکاح رکھتے ہیں وہ نکاح کریں، جو نہیں رکھتے یعنی غریب ہیں وہ روزے رکھا کریں، کیونکہ روزے اور کم خوری کی عادت خواہش شہوانی کو توڑ دیتی ہے۔ اور ساتویں نمبر پہ حدیث مقدسہ میں فرمایا 4 کام سنت انبیاء ہیں، حیاداری کرنا، مسواک کرنا، عطر لگانا اور نکاح کرنا۔ ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، اگلا حکم بھی نازل فرما دیا کہ اے مسلمانوں، رشتہ نکاح کے وقت اولاد یا داماد کی فقیری غریبی دیکھ کر رشتے نہ کرو، اور نہ ہی ایسا کرنا بلکہ جب دینی ایمانی ہم عقیدہ نیک صالح متقی حسبی نسبی کفو والا رشتہ مل جائے اور دو طرفہ ایک دوسرے کے عادات و اخلاق سے راضی ہوں، خوش ہوں، تو پھر فوراً رشتہ نکاح منظور کر کے قبول کر کے نکاح کر دیا کرو۔ اللہ رب العزت کیا کرم فرمائے گا کہ اگر یہ نکاح کرنے والے فقیر اور محتاج بھی ہوں گے تو رب تعالیٰ اپنے فضل سے نکاح کے ذریعے انہیں غنی کر دے گا۔ اور اللہ رب العزت ہر چیز کو ہر طرح بہت وسیع و کثیر بابرکت اور بارحمت بنانے والا ہے، اور ہر شخص کی ضرورت کو، ہر چیز کی حکمت کو رب تعالیٰ ہی جاننے والا ہے۔ تو اے مسلمان، خاندان بنانے، رشتے لگوانے میں صرف خاندانی شرافت، جسمانی صحت، دینی جہت، نسلی نسبیت ہی دیکھا کرو، مالی حالی غریبی کو مقدم نہ رکھا کرو، اس کا بھروسہ نہ کیا کرو، کیونکہ رب تعالیٰ ہی کفیل ہے خاوند بیوی کے رزق اور ضروریات کا، اور وہی قناعت بھی عطا فرماتا ہے، فراغت بھی عطا فرماتا ہے، وسعت بھی عطا فرماتا ہے، اور اسی لیے اسی ذات پہ توکل کیا کرو۔ آئیے طلبہ کرام، ان آیات مقدسہ میں مفسرین کرام کچھ اقوال کرتے ہیں۔ انکحوا کے شرعی درجہ میں 2 قول کرتے ہیں۔ اکثر نے فرمایا یہ حکم استحبابی ہے، اور بعض نے کہا یہ حکم وجوبی ہے۔ ایاما کی لفظی بناوٹ میں 2 قول ہیں۔ بعض نے کہا اس کا واحد ایم ہے اور جمع ایایم ہے، پھر مقلوب ہو کر ایاما جمع ہوئی، اور بعض نے کہا یہ مقلوبی جمع نہیں بلکہ ابتدائی و اصلی ہے۔ والصالحین کے معنی میں 2 قول ہیں۔ بعض نے کہا کہ اس کا معنی نکاح کی قابلیت و صلاحیت رکھنے والے، اور بعض نے کہا عدالت و عبادت کو قائم رکھنے والے۔ دونوں ہی قول درست ہیں۔ من عبادکم کی قراءت میں 2 قول ذکر کرتے ہیں۔ اکثر کی قراءت میں من عبادی ہی ہے، اور بعض کی قراءت میں من عبیدکم کے لفظ ہیں۔